السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرحت ہاشمی بول رہی ہوں۔ کیا حال ہے سب کا؟ آج کل شعبان کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں عام مہینوں سے بڑھ کر عبادت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، خصوصاً نفلی عبادات۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی چیز بندے کو اللہ کے اتنا قریب نہیں کرتی جتنا فرائض کی ادائیگی، اور نوافل اللہ کے قرب میں مزید اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ شعبان میں خصوصی طور پر روزہ رکھنا پسندیدہ ہے۔ اگر ہم زیادہ روزے نہ بھی رکھ سکیں تو کم از کم ایام 20 کے روزے ضرور رکھ لیں۔ حضرت ملحان قیسی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایام 20 یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ ہمیشہ کے روزوں کی مانند ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے نہ تو حضر میں چھوڑتے تھے اور نہ سفر میں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میرے خلیل یعنی میرے دوست صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 وصیتیں فرمائیں کہ میں ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھ لیا کروں، نماز چاشت کی 2 رکعتیں ادا کیا کروں اور سونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کروں۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی ان ایام کے روزوں کی پابندی کریں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرب حاصل کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے ہر ماہ 3 روزے رکھے تو یہ ہمیشہ کے روزوں کی مانند ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق اپنی کتاب میں نازل فرمائی ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لائے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہوگا، یعنی ایک دن 10 دنوں کے برابر ہے۔ تو جو 3 دن مہینے میں روزے رکھے گویا اس نے 30 روزوں کا اجر و ثواب پایا۔ ان ابی سعید رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، متفق علیہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے اللہ کی راہ میں یعنی اللہ کی خاطر ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اسے 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم کی آگ سے دور کر دیں گے۔ یعنی اتنا بڑا اجر ہے روزہ رکھنے کا، خاص طور پر وہ روزہ جس میں صرف اور صرف اللہ کی رضا مطلوب ہو۔ اب انہوں نے نیچے کچھ کیلکولیشن کی ہے کہ 30 روزے اور 6 روزے کل 36 روزے یعنی 36 روزے بنتے ہیں۔ ہر روزے کا ثواب 10 کے برابر ہے، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لایا اس کے لیے 10 کا ثواب ہے۔ تو اس طرح اگر ہر سال کے رمضان کے بعد 6 روزے رکھے جائیں تو عمر بھر کے روزوں کا ثواب ہو جائے گا، یعنی سال کے پھر 360 دن بن جائیں گے۔ اور آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ ہجری کیلنڈر میں سال شمسی کیلنڈر کے مقابلے میں 10 دن کم ہوتا ہے۔ باقاعدگی سے ایام 20 جو ہیں روشن راتیں، چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھنے سے عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 من كل شهر ورمضان الى رمضان فهذا صيام الدهر كله، رواہ مسلم۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیانی عرصے میں ہر ماہ 3 دن ایام 20 کے روزے رکھنا عمر بھر روزے رکھنے کے برابر ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور اس میں بھی آپ دیکھیے کہ ہر مہینے اگر روزے رکھے جائیں تو سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اور کل کتنے روزے ہو جائیں گے؟ 36 روزے ہو جائیں گے، اور ہر روزہ پھر 10 کے برابر، تو اس طرح 360۔ تو گویا ایک انسان ساری زندگی ہی روزے سے ہے۔ سفر میں نفلی روزہ رکھنا جائز ہے۔ ان حمزہ ابن عمرو الاسلمی رضی اللہ عنہ انہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصوم فی السفر قال ان شئت فصم وان شئت فافطر، رواہ النسائی۔ حضرت حمزہ بن عمرو اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا میں سفر میں روزہ رکھوں؟ آپ نے فرمایا، اگر چاہو تو رکھو، چاہو تو نہ رکھو۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ یہ سوال بہت سے لوگوں کا ہوتا ہے، کیا رکھ سکتے ہیں؟ اگر رکھ سکتے تو رکھ لو، اگر نہیں رکھ سکتے نہ رکھو۔ جہاد یا حج کے سفر میں روزہ رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ یعنی اس میں یہ جو فی سبیل اللہ ہے، اس میں انہوں نے اسے اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے راستے میں جو سفر ہو، اس سفر میں روزے رکھنے سے تعبیر کیا ہے۔ تو طالب علم بھی کس میں ہوتا ہے؟ فی سبیل اللہ ہوتا ہے۔ وہ حدیث آپ نے پڑھی ہوگی
جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ واپس پلٹ جائے. یعنی جب تک آپ گھر جاتے ہیں تو گھر سے نکلنے سے لے کر گھر تک کا سارا وقت کیا وقت ہے؟ فی سبیل اللہ، ظاہر اللہ کی خاطر آپ نکلیں. اور ساتھ اگر روزہ بھی ہو تو یہ روزہ پھر کئی گنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے، کیونکہ گھر میں رہ کے انسان کے لیے سہولت ہوتی ہے. اگر آپ تھکے ہوئے آپ لیٹ جائیں، آپ کم کام کر لیں، لیکن جب آپ کسی خاص مشن پہ نکلتے ہیں، پڑھنے نکلے، پڑھانے نکلے، یا کوئی اور کام اس طرح کا، جیسے یہ حج کے سفر انہوں نے کیا ہے، یہ بھی فی سبیل اللہ سفر شمار ہوتا ہے. تو ایسے میں انسان اگر ساتھ روزے میں بھی ہو تو اس کا اجر و ثواب کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس فاحب ان یعرض عملی وانا صائم. رواہ الترمذی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوموار اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جائیں تو میں اس وقت روزے سے ہوں. اسے ترمذی نے روایت کیا. یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا ایک روزہ ایک گزشتہ اور ایک آئندہ یعنی 2 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے، جبکہ یوم عاشورہ 10 محرم کا روزہ گزشتہ 1 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے. عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والسنة التي بعدہ وصیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ. رواہ مسلم. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ یوم عرفہ کے روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک گزشتہ اور ایک آئندہ سال کے گناہ معاف فرمائیں گے، اور یوم عاشورہ کے روزہ کے بدلے میں گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف فرمائیں گے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا مکروہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں باقی سب مہینوں سے زیادہ روزے رکھتے تھے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان وما رأیتہ فی شہر اکثر منہ صیاما فی شعبان. متفق علیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے پورے روزے رکھتے نہیں دیکھا، نہ ہی شعبان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے دیکھا. یعنی رمضان تو پورا، اور اس کے بعد سب سے زیادہ شعبان میں، اور اس کے بعد شوال میں 6، اور اس کے بعد ہر مہینے کے 3 یا پھر ہر ہفتے کے 2 روزے، سوموار اور جمعرات کا، اور اسی طرح عاشورہ کا روزہ، اس کے ساتھ ایک اور ملا کے پہلے یا بعد میں، اور یوم عرفہ کا روزہ. لیکن 15 شعبان کو خاص طور پر روزہ رکھنا یہ درست نہیں. اس کے بارے میں جو بھی احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں. صحیح حدیث سے جو چیز ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آپ سارے مہینے میں ہی یعنی کثرت سے روزے رکھتے تھے. نفلی روزہ رکھنے میں ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن روزہ رکھنے کا طریقہ سب سے افضل ہے. عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صم فی کل شہر 3 ایام قلت انی اقوى من ذلك فلم يزل يرفعني حتى قال صم يوما وافطر يوما فانه افضل الصيام وهو صوم اخي داود علیہ السلام. متفق علیہ. حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھو، یعنی ایام 20 کے. میں نے عرض کیا مجھ میں اس سے زیادہ طاقت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر مجھ سے روزے کم کراتے رہے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن چھوڑ دو، یہ افضل ترین روزے ہیں. میرے بھائی داؤد علیہ السلام کا یہی طریقہ تھا. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. آپ نے داؤد علیہ السلام کو اپنا بھائی کس اعتبار سے کہا؟ نسب میں نہیں بلکہ دین میں اور نبوت میں. محرم کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضة صلاة اللیل. رواہ مسلم.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں جو اللہ کا مہینہ ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے جسے صلاۃ اللیل کہتے ہیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سوموار کے روزے کی فضیلت۔ عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم الاثنین فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علی، رواہ مسلم۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس دن میں پیدا کیا گیا اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ذی الحجہ کے پہلے 9 روزے رکھنا مستحب ہے۔ ذی الحج کے مہینے میں جو پہلے 9 دن ہے، کیونکہ 10ویں تاریخ کو تو عید ہوتی ہے، کیونکہ وہ دن بہت افضل ایام ہے، یعنی ان دنوں میں کوئی بھی نیک عمل کرنا بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ ہر ماہ کوئی سے 3 روزے رکھنا مستحب ہے۔ ہر ماہ کے پہلے سوموار اور پہلی دونوں جمعراتوں کے روزے رکھنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، یعنی اس میں آپ دیکھیے کہ مختلف طرح کے آپ کے پاس آپشنز ہیں۔ عن بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم 9 من ذی الحجہ ویوم عاشوراء و3 ایام من کل شہر اول 2 من الشہر وخمیسین، رواہ النسائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ محترمہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے پہلے 9 روزے اور عاشورہ کا روزہ رکھتے، نیز ہر ماہ میں 3 روزے رکھا کرتے، ایک روزہ ہر ماہ کے پہلے سوموار کو اور ہر ماہ کی پہلی 2 جمعرات کو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یا تو 3 ایام 20 کے روزے رکھ سکتے ہیں، یا یہ ہے کہ آپ ہر ہجری مہینے کے دوسرے نہیں، ہجری مہینے کے پہلے سوموار اور پھر پہلے 2 جمعرات، اس طرح بھی 3 پورے کر سکتے ہیں۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ان 3 دنوں میں آپ کو نماز نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا، تو اس کے پھر آلٹرنیٹ کے طور پر یہ دوسرا طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ ویسے تو نفلی روزہ کبھی بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ نفلی روزے کی نیت دن میں زوال سے پہلے کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے، یعنی اگر آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں صبح سے تو ظہر سے پہلے آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ نفلی روزے کی قضا واجب نہیں، اسی طرح آپ کسی بھی وقت اس کو کھول سکتے ہیں دن میں اگر وہ بھاری ہو رہا ہو پر، اور اس کی قضا بھی پھر بعد میں نہیں دینا ہوگی۔ نفلی عبادت میں اعتدال اور میانہ روی افضل ہے۔ صیام 40 مسلسل 40 روزوں کا چلہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، یعنی بعض لوگ 40 دن کے روزے رکھتے ہیں تو اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ زیادہ افضل عمل وہ ہوتا ہے جس میں ہمیں دلیل مل جائے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو۔ الصیام الممنوع والمکروہ، ممنوع اور مکروہ روزے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روزے رکھنا منع ہے۔ عن ابی عبید رضی اللہ عنہ قال شہدت العید مع عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فقال هذان یومان نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیامہما یوم فطرکم من صیامکم والیوم الآخر تأکلون فیہ من نسککم، رواہ البخاری۔ حضرت ابو عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عمر بن خطاب کے ساتھ نماز عید ادا کی۔ حضرت عمر نے کہا ان 2 دنوں کے روزے رکھنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ پہلا دن جب تم اپنے روزے ختم کرو، دوسرا دن جب تم قربانی کا گوشت کھاتے ہو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ روزے ختم کرو سے مراد عید الفطر ہے، اور قربانی کا گوشت عید الاضحیٰ میں کھایا جاتا ہے۔ صرف جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے معمول کے مطابق جمعہ کو روزہ رکھے تو جائز ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص ہر دوسرے یا تیسرے دن روزہ رکھنے کا عادی ہے اور کسی دن جمعہ کا روزہ آ جاتا ہے تو وہ جائز ہے، جیسے صوم داؤدی میں 1 دن چھوڑ کے 1 دن روزہ رکھتے ہیں تو اس صورت میں درست ہے، ورنہ خاص طور پر جمعے کی نیت کر کے کہ یہ بہت مبارک دن ہے، اس دن زیادہ ثواب ہوگا، ایسا کرنا درست نہیں، کیونکہ سنت سے اس کی دلیل نہیں۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی ولا تخصوا یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کی رات، یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات جو ہوتی ہے نا، جمعرات جب ختم ہوتی ہے اور اگلے دن جمعہ ہوتا ہے، تو وہ رات بیچ کی
اس کو قیام اللیل کے لیے مقرر نہ کرو، فکس نہ کرو، اور نہ جمعہ کے دن کو روزے کے لیے مخصوص کرو۔ ہاں اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کا عادی ہو اور اس میں جمعہ آ جائے تو پھر جائز ہے، اسے مسلم نے روایت کی، یعنی بالکل واضح حدیث ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ شب جمعہ مناتے ہیں اور وہ اسی رات کو زیادہ عبادت کرتے ہیں، حالانکہ اس سے منع کیا گیا ہے کہ صرف اس رات کو مخصوص نہ کیا جائے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يصوم احدکم یوم الجمعۃ الا یوما قبلہ او بعدہ، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، کوئی آدمی صرف جمعہ کا روزہ نہ رکھے، اگر رکھنا چاہے تو ایک دن پہلا یا پچھلا ساتھ ملا کر رکھے، یعنی جمعرات اور جمعے کا یا جمعہ اور ہفتے کا رکھ سکتا ہے، ورنہ خالی جمعے کا نہ رکھے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ اس سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ کیا سمجھ میں آتا ہے آپ کو؟ جمعہ عید کا دن ہے، اور اصل میں بات یہ ہے کہ جو چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص نہیں کی، وہ ہمیں اپنی طرف سے، اپنی عقل سے، اپنے قیاس سے نیکی سمجھ کے مخصوص نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اگر کوئی چیز قیاس کے ذریعے عبادت بن سکتی تو پھر یہ جمعے کی رات کو ہماری تصور اور خیال میں ایک نیکی کی رات سمجھا جاتا ہے، تو یہ سوچ کے کہ اس دن کا ثواب زیادہ ہے، کیونکہ جمعے کے دن کے کئی فضائل ہیں، لیکن اسی دن روزہ رکھنے سے منع کر دیا گیا۔ تو اصل حکم کیا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو وہ دیتے ہیں تم کو لے لو، جس سے روکتے ہیں رک جاؤ۔ اصل معاملہ اطاعت کا معاملہ ہے کہ کون کتنا فرما بردار ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ دین میں بہت ساری چیزیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں کیا، وہ بندوں پہ مقرر کر دینا کیا ہے؟ بندوں کے ساتھ زیادتی، بندوں کے لیے زندگی دوبھر کرنا ہے۔ جیسے کہ یہ چیز اتنے 1000 دفعہ پڑھو، تو وہ کیا ہے بندوں کے لیے؟ مشکل، یعنی اللہ کا ذکر بھی ایک بوجھ بن گیا۔ تو اسی طرح کوئی بھی دن کسی کام کے لیے اس طرح مقرر کر دینا کہ اس میں پھر اس کام کی پابندی کی جائے، جبکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی نہیں کروائی، تو یہ بندوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے کا سبب ہے، اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یعنی انسانوں کو کوئی حق نہیں کہ اب شریعت میں اضافے کریں۔ صوم وصال یعنی شام کے وقت روزہ افطار نہ کرنا اور کچھ کھائے پیے بغیر اگلا روزہ شروع کر دینا مکروہ ہے۔ اس کو صوم وصال، وصال کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا، ملانا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال فی الصوم فقال له رجل من المسلمین انك تواصل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وأيكم مثلی انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال سے منع فرمایا، تو ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ میں رات کو سوتا ہوں تو مجھے میرا رب کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ اب اس کھلانے پلانے سے مراد وہ بھی ہو سکتا ہے جیسے حضرت مریم کو یعنی معجزاتی طور پہ کھلایا پلایا جاتا تھا، اور اس سے مراد روحانی غذا بھی ہو سکتی کہ انسان اگر روحانی طور پر زیادہ مضبوط ہو تو اگر دنیاوی اعتبار سے کھانا پینا کم بھی ہو تو انسان کے اندر پھر بھی اسٹیمنا باقی ہوتا ہے۔ اب اس کا اصل معنی آپ نے خود نہیں بتایا، لہٰذا ان دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو کہا تم میں مجھ جیسا کون ہے، تو اس مراد یہ کہ میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں۔ آپ کی حیثیت تو مختلف ہے اس اعتبار سے، اور آپ کی طاقت اور آپ کی جو اسٹیمنا ہے وہ عام بندوں سے کہیں زیادہ تھا، عبادت کا اور باقی کاموں کے لیے بھی۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے استقبال کے طور پر روزے رکھنا منع ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے گزشتہ معمول کے مطابق روزے رکھتا چلا آ رہا ہے اور وہ دن اتفاقاً رمضان سے 1 یا 2 روز پہلے آ گیا تو کوئی حرج نہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتقدمن احدکم رمضان بصوم یوم او یومین الا ان یکون رجل کان یصوم صوما فلیصم ذلک اليوم، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے کوئی آدمی روزہ نہ رکھے، البتہ وہ شخص جو اپنے معمول کے مطابق روزہ رکھتا آ رہا وہ رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح شک کا روزہ رکھنا بھی منع ہے کہ کوئی شخص 1 دن پہلے صرف اس لیے روزہ رکھ لے کہ کیا پتا چاند کہیں نظر آ گیا ہو تو میرا کہیں روزہ رہ نہ جائے، یعنی یا تو چاند دیکھو یا پھر 30 دن مکمل کر لو اگر بادل وغیرہ ہوں تو۔ مسلسل روزے رکھنا بھی منع ہے۔ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبداللہ
अलम उखबर अन्नका तसूमु अन्नहारा व तक़ूमु अल-लैला फ़क़ुल्तु बला या रसूल अल्लाह क़ाल फ़ला तफ़अल सुम व अफ़्तिर क़ुम व नम फ़इन्न लिजसदिका अलैका हक़्क़न व इन्न लिअयनिका अलैका हक़्क़न व इन्न लिज़ौजिका अलैका हक़्क़न व इन्न लिज़ौरिका अलैका हक़्क़न ला साम मन साम अद-दहर मुत्तफ़क़ुन अलैह। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, ए अब्दुल्लाह, मुझे खबर मिली है कि तुम हमेशा दिन को रोजा रखते हो और रात को क़याम करते हो। मैंने अर्ज किया, हाँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ऐसा ही करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा मत करो, रोजा रखो भी और छोड़ भी दो, रात को क़याम भी करो और आराम भी करो। तुम्हारे जिस्म का तुम पर हक है, तुम्हारी आंख का तुम पे हक है, यानी सोना भी चाहिए, तुम्हारी बीवी का तुम पर हक है, तुम्हारे मेहमान का तुम पर हक है। जिसने मुसलसल रोजे रखे उसका कोई रोजा नहीं, क्योंकि वो फिर जिस्म वैसे ही आदी हो जाता है भूखा रहने का, तो वो फिर भूख की जो एक कैफियत होती है या तड़प होती है वो महसूस भी नहीं होती, वो रोजा नहीं बल्कि आदत हो गई। जैसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया। अय्याम तशरीक यानी 11, 12, 13 ज़ुल्हज्जा के रोजे रखना मना है। अलबत्ता जो हाजी कुर्बानी न दे सके वो मिना में अय्याम तशरीक के रोजे रख सकता है। अन आयशा इब्न उमर क़ाला लम युरख़्ख़स फ़ी अय्याम तशरीक अन यसुमन इल्ला लिमन लम यजिद अल हदिया, रवाहुल बुखारी। हजरत आयशा और हजरत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि अय्याम तशरीक में किसी आदमी को रोजा रखने की इजाजत नहीं दी गई सिवाय उस हाजी के जो कुर्बानी न दे सके। यहाँ असल में लिमन लम यजिद अल हदिया है, इसका तर्जुमा है कि जो हदी न पाए, यानी जो कुर्बानी न दे सकता, ये मुराद है। हाजी को अरफात में 9 ज़ुल्हज यानी यौम अरफा का रोजा रखना मना है। अन मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा अन्न अन्नास शक्कू फी सियाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम अरफा फअरसलतु इलैहि बिहिलाबिन व हुवा वाक़िफ़ुन फ़िल मौक़िफ़ फशरिब मिन्हु वन्नासु यंज़ुरून, मुत्तफ़क़ुन अलैह। हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि लोगों ने अरफा के दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे में शक किया, तो उन्होंने यानी हज़रत मैमूना ने आपके पास दूध भेजा, आपने उस प्याले से दूध पिया। उस वक्त आप मैदान अरफात के मौक़िफ़ में खड़े थे, लोग आपको देख रहे थे। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत की। तो मालूम करने का ये कितना अच्छा तरीका है, बजाय इसके कि किसी को कहलवा के भेज दी कि अच्छा जाके पूछ के कि आपको रोजा है या नहीं, उन्होंने दूध भेज दिया कि अगर आप पी लेंगे तो पता चल जाएगा कि रोजा नहीं है। निस्फ शाबान के बाद रोजे नहीं रखना चाहिए। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा बक़िया निस्फ़ुम मिन शाबान फ़ला तसूमू, रवाहु तिर्मिज़ी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब निस्फ शाबान बाकी रह जाए यानी रमजान से 15 दिन पहले तो नफली रोजे न रखो। इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत की। क्यों मना किया गया? ताकि रमजान के लिए ताकत बहाल हो जाए। औरत का अपने शौहर की इजाजत के बगैर नफली रोजा रखना मना है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला तसूमुल मरअतु व ज़ौजुहा शाहिदुन यौमन मिन गैरि शहरि रमज़ान इल्ला बिइज़्निहि, रवाहु तिर्मिज़ी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई औरत अपने शौहर की मौजूदगी में उसकी इजाजत के बगैर सिवाय रमजान के रोजों के नफली रोजे न रखे। इसमें यह है कि रमजान के रोजे में शौहर से नहीं पूछा जाएगा, और रमजान में अगर कुछ छूट गए तो कज़ा करना जो है वो भी फर्ज रोजा ही है, और वो यानी रमजान के रोजे की अदायगी है, इसलिए उसकी भी इजाजत है, वो इंसान पूछे बगैर रख सकता है, वरना आम नफली रोजे नहीं। क्यों मना किया गया? शौहर और बीवी के ताल्लुकात जो है वो रोजे की हालत में मना है। तो इसमें यह है कि ऐसी इबादत जिनमें दोनों के ताल्लुकात में किसी किस्म की कशीदगी पैदा हो सकती हो, उनमें बाहमी मशवरा जरूरी है। इस दीन का हुस्न आप देखिए, बाहमी ताल्लुक जो है सुकून का बायस है। वो सुकून का बायस उसी वक्त होता है कि जब आपस की कम्युनिकेशन होती है, अंडरस्टैंडिंग होती। अगर शौहर बीवी के दरमियान कोई कम्युनिकेशन ही नहीं, आपस में मशवरा ही नहीं, किसी मामले में कोई गुफ्तगू ही नहीं, तो वो फिर मवद्दतन और रहमतन का सबब नहीं हो सकता। तो इसी तरह अब फर्जी रोजे तो फर्जी अंडरस्टूड सब ने रखने। तो इससे ये भी पता चलता है कि अगर औरत को नफली काम करी, को नेकी का काम करी, तो उसे शौहर को साथ लेके चलना चाहिए। ठीक है ना? मसला आप कुरान पढ़ रहे हैं तो उसमें शौहर को भी साथ लेके चलना। ये नहीं कि जो पढ़ के गए बस खामोशी घर में जाके कुछ शेयर नहीं किया, नहीं, शेयर किया करे, डिस्कस किया करे, ये पढ़ा है। ये नहीं कि वो फतवे देना शुरू कर दें या पढ़ाना उनको शुरू कर दें, लेकिन उनके साथ डिस्कस करें। इनके सवाल ये था कि क्या शौहर बीवी की इजाजत के बगैर रोजा रख सकता है? तो उसमें आप देखिए पीछे हजरत अम्र बिन अलाश, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कसरत से नफली रोजे रखते थे तो उन्होंने क्या कहा कि तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक है। तो इससे क्या पता चलता है
کہ اگرچہ یہ نہیں کہا کہ اجازت، بات اصل میں میوچل انڈرسٹینڈنگ کی کہ دونوں ایک دوسرے کی ضروریات کا اور ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھیں۔ صرف عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم 2 دن کے روزے رکھنے چاہیے۔ عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یقول حین صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء وامر بصیامہ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه یوم تعظمه اليہود والنصارى فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع قال فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی رکھنے کا حکم دیا۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم تو یہود و نصارہ کے نزدیک بڑی عظمت کا دن ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، آئندہ سال ہم انشاءاللہ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے۔ لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ یوم عاشورہ 10 محرم کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ ان سے وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا اس روز اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پہ غلبہ عطا کیا تھا، لہٰذا ہم شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا یہودیوں کی نسبت ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، اور مسلمانوں کو اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ مگر جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو چاہے 10 محرم کا روزہ رکھے، جو نہ چاہے نہ رکھے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ صرف ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ عن عبداللہ ابن بسر عن اخت السماء رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم فان لم يجد احدكم الا عود عنبة او لحاء شجرة فليمزغها رواہ ابن خزیمہ۔ حضرت عبداللہ بن بسر اپنی بہن سما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہفتے کا روزہ سوائے فرض روزے کے نہ رکھو، اگر کھانے کو اور کوئی چیز نہ ملے تو انگور کی لکڑی یا درخت کی چھال ہی چبا لو، یعنی کچھ نہ کچھ ضرور چکھو۔ ہفتہ چونکہ اہل کتاب کی عید کا دن تھا سبت، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے کے ساتھ جمعہ یا اتوار کے دن کا روزہ ملا کر رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر احتلام کے حالت جنابت میں صبح کرتے پھر روزہ رکھ لیتے۔ بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حالت جنابت میں، اس کو حالت جنابت کہتے ہیں نا، جب فرض غسل کرنا ہوتا ہے شوہر بیوی کے تعلق کے بعد، تو ابھی نہائے نہیں، آپ سحری بنانے لگ گئے، آپ کھانے لگ گئے، اتنے میں اذان بھی ہو گئی، آپ اذان کے بعد بھی غسل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حالت جنابت میں سحری کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ناپاکی کی حالت میں سحری کھا سکتے ہیں، یعنی جنابت کی حالت میں روزہ رکھ کے پھر آپ بعد میں پہلی فرصت میں نہا لیں، کیونکہ فجر تو پڑھنی ہوتی ہے نا، اور نماز تو پاکی کے بغیر نہیں ہوتی، لیکن عمومی طور پر روزہ بند ہونے اور سورج نکلنے کے درمیان تقریباً 1.5 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے، تو اس میں کھانے کے ایک دم فوراً بعد بھی غسل نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ تھوڑا سا 10-15 منٹ کا وقفہ کر کے پھر نہا لے، پھر بھی فجر کا ٹائم ہوتا ہے، پھر انسان نماز پڑھ لے، تو اتنی دیر اگر وہ ناپاکی کی حالت میں بھی رہا ہے سحری کھانے کے بعد تو کوئی حرج نہیں، یعنی اس کا روزہ شروع ہو چکا ہے اور ابھی وہ ناپاک ہے تو وہ بعد میں نہا کے نماز پڑھ لے، کیونکہ نماز کے لیے طہارت ضروری ہے۔ اور یہاں یہ جو لفظ آیا نا جنوبن من غیر حلم، احتلام کے بغیر جنابت، کیونکہ جنابت احتلام کے ساتھ بھی ہوتی ہے اور احتلام کے بغیر بھی، یعنی بیوی کے ساتھ تعلق کرنے کی وجہ سے۔ اب احتلام جو ہے یہ وسوسہ شیطانی کا نتیجہ ہوتا ہے، جس میں انسان کوئی ایسا خواب دیکھتا ہے کہ اس میں ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہو رہا ہے، حالانکہ وہ حقیقت نہیں ہوتی، اور اس کے بعد یعنی منی ڈسچارج ہو جاتی ہے اس خواب کی وجہ سے بھی، کیونکہ بعض خیالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ایسا ڈسچارج ہو جاتا ہے جس پر غسل واجب آ جاتا ہے۔ ایک تھا نا عمومی وٹنس جو ایک نارمل نیچرل طریقے سے ہوتی ہے، یا لیکوریا کی وٹنس، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ ایکسیسو ڈسچارج ہوتا ہے جو یعنی پھیل بھی جاتا ہے، تو اس پر پھر یہ کہ غسل واجب ہوتا ہے۔ لیکن انبیاء چونکہ وسوسہ شیطانی سے محفوظ رہتے، اس لیے خاص طور پر یہ کہا گیا کہ
احتلام کے بغیر دوسری جنابت کی حالت میں آپ روزہ رکھتے تھے. اور اس سے یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ اگر احتلام کے بغیر بھی اگر کوئی ناپاک ہے سیکشل انٹرکورس کی وجہ سے تو سحری کھائی جا سکتی ہے. اب اس میں تھوڑا سا ذکر ہم کر لیتے ہیں. ایک اور جنابت کی حالت ہے وہ حائضہ کی ہے, پیریڈز کی وجہ سے. اگر حائضہ عورت طلوع فجر سے پہلے پاک ہو جائے, اس کا بلڈ آنا ختم ہو جائے, وہ صاف ہو جائے, چاہے وہ 1 منٹ پہلے کیوں نہ ہو, تو اس پر روزہ رکھنا لازم ہے. اور اس دن کا روزہ اس کا پھر صحیح ہوگا, اس پہ قضا نہیں ہوگی, کیونکہ اس نے پاکی کی حالت میں روزہ رکھا. چاہے وہ غسل طلوع فجر کے بعد کرے تو اس پہ کوئی حرج نہیں, لیکن یہ نہیں کہ آپ پاک ہی 15 منٹ بعد ہو رہے ہیں یا آدھا گھنٹہ بعد یا سورج چڑھنے کے بعد. کچھ لوگوں نے, ہم نے بچپن میں سنا تھا کہ 10 بجے تک پاک ہو جائے تو نہا کے روزہ رکھ لیں, شاید آپ نے بھی سنا 12 بجے, اچھا آپ کے 2 گھنٹے اور زیادہ. یہ درست نہیں ہے, وہ روزہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, اس کی قضا دینی ہوگی, وہ تو رکھنا ہی پڑے گا, ٹھیک ہے. اور اگر ایسے کچھ کر چکے ہیں تو احتیاطاً وہ روزے قضا کر لیں اپنے, کیونکہ لا علمی کی وجہ سے انسان بعض غلطیاں کر لیتا ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ حائضہ کا حکم فرق ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے پیریڈز ابھی ختم ہی نہیں ہوئے, تو ابھی وہ پاک ہی نہیں ہوئی, تو اب روزے کا وقت ختم ہو گیا, سحری کا وقت ختم ہو گیا, فجر ہو گئی, اب فجر بھی آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا, اب وہ بے شک نہائے لیکن اس کا روزہ نہیں ہوگا. اسی طرح لگے ہاتھوں ہی بھی بتاتے چلوں کہ اگر افطار سے 5 منٹ پہلے بھی پیریڈ شروع ہو گئے, ثواب مل جائے گا انشاءاللہ آپ کو. سارا دن آپ روزے سے تھے, لیکن اس روزے کی قضا رکھنی ہوگی, ٹھیک ہے. اچھا, کچھ لوگ کہتے ہیں آدھے دن کے بعد چونکہ وہ پیریڈز ہوئے ہیں تو اب اس کو کنٹینیو کرو, روزہ کنٹینیو کرو. نہیں بھائی, کوئی کنٹینیو کرنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کو میڈیسن چاہیے, اگر آپ کو پانی پینا ہے, اگر آپ کچھ کھانا چاہتے ہیں, تب آپ کا روزہ نہیں رہا. ہاں الگ ہے, روزے کا احترام تو اپنی جگہ ہے, وہ آپ سب کے سامنے تو وہ نہیں کھائیں پیئیں گے, لیکن ٹیکنیکلی آپ کا روزہ باقی نہیں رہا, ٹھیک ہے. طلوع شمس سے پہلے یا فجر کا وقت شروع ہونے کے ساتھ؟ طلوع فجر کی بات ہو رہی, جی, طلوع شمس نہیں, کیونکہ جہاں روزہ بند ہو گیا طلوع فجر شروع ہو گئی, یہ مطلب ہے. تو اس حدیث سے جو باتیں پتہ چل رہی ہیں وہ یہ کہ حالت جنابت میں روزہ رکھ سکتے ہیں, حیض کی حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتے, ٹھیک ہے. اس سہولت کو کیوں رکھا گیا؟ مثلاً اگر آپ اٹھے ہیں دیر سے اور فجر ہونے میں صرف 15 منٹ باقی ہیں, اب آپ نہانے چل پڑے تو سحری نہیں کھا سکتے آپ, تو آپ کو سہولت دی گئی, پہلے کھا لو, روزہ رکھ لو اور اس کے بعد نہا دھو لو, ٹھیک ہے. اذان ہو بھی گئی تب بھی آپ بعد میں پاک ہو سکتے ہیں, کیونکہ نماز کے لیے غسل کرنا ہے نا, نماز اس کے بغیر نہیں ہوتی. لیکن یہ ہے کہ اس کیفیت کو معمول نہیں بنانا چاہیے کہ انسان چلو رخصت ہے تو خواہ لیٹ کرتے چلے جائے. اگر آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ ان ٹائم سحری اور غسل دونوں کر سکتے ہیں تو غسل کر لینا افضل ہے. ایک ہوتی ہے افضل حالت اور ایک ہوتی ہے رخصت کی حالت. رخصت ہوتی ہے بطور مجبوری کے کہ ٹائم کم ہے, لیکن ہمیشہ انسان کو تقویٰ کے اعلیٰ درجے پر جانا چاہیے. آپ کو معلوم ہے نا کہ تقویٰ کے بھی درجے ہیں. ابن قیم کہتے ہیں کہ تقویٰ کے 3 درجات ہیں. نمبر 1, دل اور اعضاء کو محرمات اور گناہوں سے بچانا, دل اور اعضاء کو حرام چیزوں سے گناہوں سے بچانا. دل کے بھی کچھ گناہ ہوتے ہیں, اب اس تفصیل میں نہیں جا سکتے. نمبر 2, دوسرا درجہ تقویٰ کا, دل اور اعضاء کو مکروہات سے بچانا, حرام سے بھی بچانا اور مکروہ سے بھی بچانا, کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں حرام تو نہیں نا, اس لیے چلو کر لیتے ہیں یہ کام. تیسرا ہے دل اور اعضاء کو لایانی اور فضول امور سے محفوظ رکھنا, فضول باتوں سے, فضول کاموں سے, وقت ضائع کرنے سے, بیکار کے کاموں میں الجھنے سے بھی بچانا. پہلا مرتبہ انسان کی زندگی کے لیے ناگزیر ہے کہ حرام سے بچے. دوسرا مرتبہ اس زندگی کو صحت مند اور مضبوط بناتا ہے, آپ کا ایمان مضبوط کرتا ہے. اور تیسرا مرتبہ اس زندگی میں سرور, تازگی اور خوشیاں لاتا ہے. سمجھ آئے؟ یعنی جب آپ لایانی اور فضول چیزوں سے بچتے ہیں تو آپ کے اندر ایک سکینت اور ایک اطمینان پیدا ہوتا ہے. پہلے میں حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ناگزیر ہے. وہ ناگزیر کا مطلب ہے اس کے بغیر چارہ ہی نہیں, کہ حرام سے تو بچنا ہی بچنا ہے. اور دوسرا جو ہے وہ انسان کو صحت مند بناتا ہے, ایمانی صحت. اور تیسرا جو ہے وہ انسان کی زندگی میں خوشی لاتا ہے, تازگی لاتا ہے, سرور لاتا ہے, اطمینان لاتا ہے, سکون لاتا ہے. آپ ایک نفس مطمئنہ بن جاتے ہیں کیونکہ آپ کے اندر ریگریٹس نہیں ہوتے کہ آپ نے اپنے آپ کو ضائع نہیں کیا, اپنی زندگی ضائع نہیں کی, اپنا وقت ضائع نہیں کیا, اپنا مال ضائع نہیں کیا, آپ نے بیکار کاموں سے بچ کے زندگی گزاری.
بعض لوگ جو تھے کچھ مباح چیزوں سے بھی صرف اس لیے بچتے تھے کہ کہیں پھسل کے حرام میں نہ چلے جائیں. ٹھیک ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو ایک جامع وصیت کی تھی کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو اور خطا ہو جانے کے بعد نیکی کر لو, وہ برائی کو مٹا دیتی ہے, اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ. اور آپ دیکھیں کہ خوشی جو ہے نا وہ مال و دولت سے نہیں آتی, سکون قلب سے آتی. خوش قسمتی یہ نہیں کہ آپ کے پاس ڈھیروں مال اور دنیا ہو, خوش قسمتی یہ ہے کہ آپ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہوں. اور اسی کا معنی ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تمہاری موت فرما برداری کی حالت میں آئے, نافرمانی کرتے ہوئے نہیں. Sometimes, رمضان میں پیریڈز کے ڈیز کے علاوہ اسپاٹنگ شروع ہو جاتی ہے. اور وہ چونکہ ہم روزے سے ہوتے ہیں نا تو ہماری باڈی میں چینجز آ رہے ہوتے ہیں. پیریڈز وہ ہوتے ہیں جو پیریڈز کے دنوں میں ہوتے ہیں, اس کے علاوہ جو بھی بلیڈنگ ہوتی وہ پیریڈ شمار نہیں ہوتی. اور اس میں عادت کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ آپ کی عادت 5 دن ہے تو 5 دن جو ہوا وہ پیریڈز ہوگا, 7ویں 8ویں دن اگر کچھ ہو گیا تو اس کو دوبارہ سے پیریڈز مت بنائے. ٹھیک ہے, وہ بیماری ہے. اور اس میں ہر نماز کے لیے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, فریش وضو کریں, اپنے آپ کو صاف ستھرا کریں اور نماز اور روزہ کر لیں. باب بیان فضل صوم المحرم وشعبان والاشہر الحرم. محرم, شعبان اور حرمت والے مہینوں کے روزوں کی فضیلت کا بیان, یعنی خاص مہینوں کے روزے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل. رواہ مسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رمضان کے بعد افضل روزہ, رمضان کے بعد افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے, اور فرض نماز کے بعد افضل نماز تہجد کی نماز ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے یہ. یعنی محرم کو اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے. یعنی اس کا کیا مطلب ہے اللہ کا مہینہ؟ یہ بالکل ایسے ہی جیسے ناقۃ اللہ, بیت اللہ, اس کو کون سی نسبت یا اضافت کہتے ہیں؟ تشریفی. یس, یہ اس مہینے کی شرف اور فضل کی وجہ سے. تو محرم جو ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے. حرمت والے کتنے مہینے ہیں؟ کل 4, اور باقی 3 رجب, ذوالقعدہ اور ذوالحجہ ہیں. تو ماہ محرم کی اصل فضیلت اور امتیازی حیثیت کیا ہے کہ رمضان کے بعد نفلی روزے رکھنے کے لیے اس مہینے کو سب سے افضل قرار دیا گیا ہے. یعنی اگر آپ زیادہ روزے رکھنا چاہتے ہیں تو رمضان کے بعد محرم کا اہتمام کریں, کیونکہ ہمارے تو غفلت ہوتی ہے, پتہ ہی نہیں ہوتا کہ روزہ بھی رکھنا ہے. اور اس میں ایک مناسبت یہ بھی کہ سال کا آغاز نیک کام سے کریں, کیونکہ اسلامی سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے نا. اور اگر سال کا آغاز روزے رکھ کر ہوگا, نیکی کے کام کر کے ہوگا, تو سال کے باقی مہینے بھی پھر انشاءاللہ بخیر و خوبی گزریں گے. اصل میں ہوتا یہ کہ رمضان میں جب آپ روزے رکھ لیتے ہیں نا تو شوال کے روزے رکھنا کیا مشکل ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے نا. لیکن پھر ہم ڈھیلے پڑ جاتے ہیں, پھر کبھی رکھتے کبھی نہیں رکھتے. اسی طرح اگر محرم میں آپ نے روزے رکھ لیے تو آپ کا ایک جھجک اتر جائے گی اور آپ کہیں گے کچھ نہیں, بھوک وغیرہ نہیں لگتی, چلو اگلے مہینے میں بھی رکھو, اگلے مہینے. اس میں کچھ مہینے بعد پھر رمضان آ جائے گا. پھر تو یہ نیکیوں کی طرف رغبت دلانے کے لیے ابھارا بھی گیا اس طریقے سے. اور محرم حرمت والا مہینہ, محرم حرام مہینہ, حرام وہ دوسرا نہیں بلکہ احترام کے معنوں میں, اللہ تعالیٰ نے اس کو ادب اور احترام والا بنایا ہے. یہ اس وجہ سے زیادہ اہم نہیں کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی, یہ بعد میں لوگوں نے اس کو بنا لیا. اس کی حرمت پہلے سے ہی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی ہے اس کی اہمیت اور فضیلت اور حرمت. کیونکہ محرم کا لفظ آتے ہی ہمارے مائنڈ میں کیا آ جاتا ہے؟ شہادت حسین رضی اللہ عنہ یا واقعہ کربلا آ جاتا ہے. ہم اس سے آگے کچھ سوچ نہیں سکتے. اسی لیے اس مہینے کی فضیلت سے پھر فائدہ نہیں اٹھاتے, جو کرنے کا کام ہے وہ کرتے نہیں. تو حرمت والے 4 مہینے اور ان میں سے سب سے افضل یہ ہے پھر. ٹھیک ہے, یعنی حرمت والے مہینے باقی سال کے مہینوں سے افضل ہیں اور ان میں سے پھر محرم افضل ہے. حسن بصری کہتے ہیں کہ اللہ نے سال کو حرمت والے مہینے سے شروع کیا اور سال کا اختتام بھی حرمت والے مہینے کے ساتھ ہے. تو ہجری سال میں رمضان کے بعد محرم سے زیادہ اور کوئی مہینہ عظمت والا نہیں. اور محرم میں سے بھی پہلے 10 دن زیادہ افضل ہیں, یعنی پورے مہینے میں سے بھی پہلے 10 دن افضل ہیں. سلف صالحین 3 عشروں کی تعظیم کیا کرتے تھے. 3 عشرے, رمضان کے آخری 10 دن, ذوالحجہ کے پہلے 10 دن
اور محرم کے بھی پہلے 10 دن. حرمت والے مہینوں میں خاص طور پر ظلم کی ممانعت ہے. سورۃ توبہ کی آیت میں آتا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو. قتادہ کہتے ہیں کہ بے شک حرمت والے مہینوں میں ظلم کرنا زیادہ بڑا گناہ ہے، اور ظلم کے گناہ کا بوجھ دوسرے مہینوں کی نسبت حرمت والے مہینوں میں زیادہ ہوتا ہے. جیسے رمضان کے مہینے میں نیکی کا اجر زیادہ ہوتا ہے نا، اور اگر گناہ کریں گے تو وہ بھی زیادہ ہوگا. اسی طرح محرم میں غلط کام کریں گے تو ان کا گناہ اور بھی زیادہ ہوگا. محرم کے ان دنوں میں بھی خاص طور پر عاشورہ کا روزہ جو ہے 10 تاریخ کا، اس کی فضیلت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں کہ سال سے مہینے، مہینوں سے دن، اور دنوں میں بھی خاص دن عاشورہ. ابو قتادہ کہتے ہیں کہ آپ سے عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا. آپ نے فرمایا یہ روزہ رکھنا گزرے ہوئے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. یعنی آپ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو پچھلے سال کو آپ صاف ستھرا کر لیتے ہیں اور پھر اگلا سال شروع کرتے ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے. دوسری بات اس حدیث میں جو بیان کی گئی ہے وہ کیا کہ نمازوں میں بھی فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت کس کی ہے؟ رات کی نماز کی. ٹھیک ہے، اب یہاں رات کی نماز کی بات کی گئی ہے. رات کی نمازوں میں عشاء کی نماز بھی آتی ہے، رات کی نمازوں میں تہجد بھی، لیکن یہاں مراد تہجد ہی ہے، یعنی قیام اللیل مراد ہے. ٹھیک ہے، قیام اللیل. اور قیام اللیل اگرچہ رات کے پہلے حصے میں، درمیانی حصے میں اور آخری حصے تینوں میں ہو سکتا ہے. عشاء کے بعد ایکسٹرا نفل پڑھ لیں. اگر عشاء کے بعد کسی کام سے جاگ رہے ہیں، 12 بج گئے، 1 بج گیا، پڑھ کے سو جائیں، یا پھر آپ عشاء پڑھ کے سو جائیں اور سحری کے وقت اٹھ کر تہجد پڑھیں. یہ سب سے افضل وقت ہے قیام اللیل کا. ورنہ رات کا قیام رات کے کسی حصے میں بھی ہو سکتا ہے. واضح؟ یعنی رات کی نماز افضل نماز ہے، لہٰذا کسی وقت بھی پڑھیں گے، مگر اس میں سے بھی پھر ٹاپ پر آخری حصہ. فضیل بن ایاز کہتے ہیں کہ انبیاء اور چنے ہوئے نیک اور پاکیزہ دلوں کے حامل لوگوں کے 3 اخلاق ہوتے تھے. انبیاء اور چنے ہوئے لوگ جو ہیں ان کے 3 اخلاق ہوتے ہیں. نمبر 1 بردباری. بردباری کا کیا معنی؟ ٹالرنس، تحمل، برداشت، کسی کی بات سن کر آپے سے باہر نہ ہو جانا، بات بات پہ غصہ نہ کرنا، یعنی چیزوں کو ایزی لینا، کام رہنا، صبر کے ساتھ رہنا. ایک ہوتا ہے صبر اور ایک ہوتا ہے برداشت. ٹھیک ہے نا، صبر آپ اپنی چوائس سے کرتے ہیں، لیکن برداشت بعض اوقات آپ کو کرنا پڑ جاتا ہے. آپ کی چوائس نہیں ہوتی لیکن آپ کو بس نہیں چلتا کہ آپ کچھ کریں. دوسرا ہے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رغبت کرنا، منیب. اور تیسرا ہے قیام اللیل میں سے کچھ حصہ، رات کا قیام کسی نہ کسی حصے، کچھ نہ کچھ حصہ، چاہے 2 نفل ہی پڑھے. جیسے پچھلے دنوں بھی میں نے اس پر آپ کو تاکید کی تھی نا کہ اگر آپ زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو 2 سے شروع کر لیں. 5 بجے اگر آپ اٹھ جائیں اور 6 بجے اگر فجر ہو رہی ہے تو 1 گھنٹہ ہے پورا آپ کے پاس، اس میں آپ اپنا سبق بھی دہرا لیں، اس میں آپ نفل بھی پڑھ لیں، اس میں بہت سے کام ہو سکتے ہیں. اور باقی گھر والے اگر سو رہے ہیں تو بہت کوائٹ ٹائم ہوتا ہے، بڑا برکت والا ہوتا ہے. تو تہجد جو ہے یہ رب کے قرب کا ذریعہ اور برائیوں کا کفارہ بھی ہے، گناہوں سے رکاوٹ بھی ہے. اور اگر ہو سکے تو اپنے گھر والوں کو بھی جگائیں. اللہ تعالیٰ اس بندے پہ رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کے نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو جگاتا ہے. اگر وہ انکار کرے تو اس کے منہ پہ پانی کا چینٹا مارتا ہے. اور اللہ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کے نماز پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو جگاتی ہے، اور اگر وہ انکار کرے کہ میں نے نہیں اٹھنا تو اس کے منہ پہ پانی کا چینٹا مارتی. کووڈ ویکسین کے بعد میرے ہسبینڈ کا، آئی ایم ناٹ بلیمنگ کووڈ ویکسین بٹ جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو وہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا. فجر کی نماز کے لیے وہ اٹھے، دین ہی واز سیئنگ آئی ہیو اے پین آن دا لیفٹ ہینڈ سائڈ. تو میں ان کو کہنے لگی، میں نے کہا نماز پڑھ لیجئے فجر کی تو اس کے بعد بات کریں گے. پھر وہ نماز پڑھی، پھر وہ کہنے آئی اسٹل ہیو اے پین. تو میں کہہ رہی ہوں درود شریف پڑھ لیں. اس کے بعد وہ آڈٹ پہ بھی چلے گئے، اور جب میں واک کے لیے نکلی تو میں نے دیکھا گاڑی میں بیٹھے میں سویٹنگ ہو رہی ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ بس میں گھر آیا تھا، مجھے تو آڈٹ پہ لوگوں نے کہا آپ کو اتنی سویٹنگ ہو رہی ہے. سبحان اللہ. میں کہتی ہوں پتہ نہیں کیسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی. جب وہ اس کے بعد ڈاکٹر پہ گئے، ڈاکٹر نے کہا آپ ڈائریکٹ چلے جائیں ملٹن ہاسپٹل میں چلے جائیں اور وہاں جا کے اپنا چیک کرائیں. تو پتہ چلا کہ ہارٹ کے 2 اٹیکس ہو چکے. اللہ اکبر. اکثر ہم مذاق کرتے ہیں کہ دیکھیں فجر کی نماز میں آپ اٹھے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا آرام سے. کیونکہ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، یہ معلوم ہے نا آپ کو. اور آخری وقت سحری کا وہ سب سے افضل، اور اس میں سے بھی سب سے افضل رات کی نماز کون سی ہے؟ داؤد علیہ السلام کی نماز. وہ آدھی رات تک سوتے تھے، پھر تہائی رات جاگتے،
اور رات کا چھٹا حصہ پھر سو جاتے, آخری حصہ. اسی طرح صحابہ کرام کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی, جب کوئی گزرتا تھا تو ان کی راتیں جو تھی وہ آباد ہوتی تھی. ایک دفعہ حضرت عباد کی آواز آئی تو حضرت عائشہ سے پوچھا, عائشہ یہ کیا عباد کی آواز آ رہی ہے یعنی تہجد میں؟ عرض کیا جی ہاں. تو آپ نے دعا کیا, اللہ عباد پہ رحم فرما. کتنا خیال تھا آپ کو اپنے ساتھیوں کا. ہمیں اپنے ساتھیوں کو دعا بھی دیتے رہنا چاہیے. پھر اسی طرح صحابیات میں سے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو صوامہ اور قوامہ کہا گیا, کہ بہت روزے بھی رکھتی تھیں اور بہت قیام بھی کرتی تھی. اور امام احمد بن حنبل اپنی جوانی میں رات کو زندہ رکھتے تھے, یعنی کہ قیام کرتے تھے. امام بخاری رات کو اٹھتے سحری تک تہجد پڑھتے, وہ قرآن کا 1/3 پڑھ جاتے تھے. ہر 3 راتوں میں رات کے قیام میں قرآن پورا ہو جاتا تھا. تہجد پڑھنے کے بہت سے فائدے ہیں, جس میں ایک خیر و بھلائی انسان سمیٹتا ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں انسان کی, لا علاج امراض سے شفا ملتی ہے. پھر یہ ہے کہ دل کو خوشی ملتی ہے, رزق ملتا ہے. 4 چیزیں رزق کو کھینچ لاتی ہیں, قیام اللیل, سحری کے وقت استغفار کی کثرت, صدقہ کا خیال کرتے رہنا یعنی دینے کا سوچتے رہنا, اور دن کے شروع اور آخر میں ذکر کرنا. امام ابن قیم کا قول ہے 4 چیزیں رزق کھینچ لاتی ہیں, یعنی جس کو رزق کی پرابلم ہو اس کو یہ کام ضرور کرنے چاہیے, اور سبھی کو کرنے چاہیے. قیام اللیل, سحری کے وقت استغفار کی کثرت, صدقہ کرنے کا خیال کرتے رہنا, اور دن کے شروع اور اس کے آخر میں ذکر کرنا. حسن بصری سے پوچھا گیا کہ رات کو تہجد پڑھنے والے لوگ سب سے زیادہ حسین چہرے والے کیوں ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ وہ تنہائی میں رحمان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنا نور عطا کرتا ہے. وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت لم يكن النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصوم من شهر اکثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا متفق علیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ نفلی روزے نہیں رکھتے تھے. شعبان میں بلا شبہ آپ شعبان کا پورا مہینہ روزے رکھتے تھے, اور ایک روایت میں ہے کہ آپ سوائے چند دنوں کے شعبان کے باقی روزے رکھتے تھے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں تو منع کیا گیا 15 کے بعد نہ رکھو, تو آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کچھ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رخصت تھی ان کی, یا ان کو حکم تھا, آپ کی خصوصیت تھی, وہ ہمارے لیے نہیں. ٹھیک ہے. اچھا, شعبان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں زیادہ روزے رکھتے تھے؟ اس کی وجہ میں پہلے بتا چکی ہوں, اگر آپ کو یاد ہو کچھ تھوڑا سا. اعمال پیش کیے جاتے ہیں, گڈ, یعنی اس مہینے میں اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. تو آپ نے اس بات کو پسند فرمایا کہ جب آپ کے اعمال بارگاہ الہی میں پیش ہوں تو آپ روزے کی حالت میں ہوں. لیکن عام مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہے کہ نصف اول میں نفلی روزے رکھ سکتے ہیں, نصف ثانی میں روزے سے روک دیا گیا تاکہ رمضان کے لیے قوت حاصل کریں. فرض روزوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایمانی, روحانی, جسمانی ہر طرح کی قوت عام انسانوں سے زیادہ ملی ہوئی تھی, تو اس لیے آپ کا مقابلہ تو نہیں کیا جا سکتا نا. آپ کے لیے تو صوم وصال کی بھی اجازت تھی. وہ کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں, بغیر افطار کیے روزہ رکھنا, افطار نہ کرنا پھر روزہ رکھ لینا. لیکن آپ نے اپنی امت کو صوم وصال سے منع کیا. وصال کا مطلب تھا ملنا, یعنی روزے سے روزہ ملا لینا. یعنی آپ دیکھیے کہ آپ نے کتنی زیادہ عبادت کی نا, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبد کہا ہے, خاص الخاص بندہ تھے اللہ کا, الا عبدی ہی. اس حدیث سے جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ شعبان میں زیادہ روزے رکھنے چاہیے, لیکن نصف اول میں. اور اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ رمضان سے پہلے روزے اس طرح ہیں جیسے فرض نماز سے پہلے نفل نماز ہوتی ہے, جو سنت وغیرہ پڑھتے ہیں, جیسے فجر کی 2 سنت پہلے پڑھی پھر فرض پڑھے, تو اسی طرح رمضان کے فرض روزوں سے پہلے نفلی روزے رکھ لیا آپ نے. حج سے پہلے کیا کر لیا؟ عمرہ کر لیا. زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقات, جیسے میں نے کہا نا کہ تہجد کی کم از کم 2 نفلی شروع کر دیں, 2 سے 4 کر لیں, کچھ دن کے بعد زیادہ اسٹیمنا بلڈ ہو جائے گا, پھر اور بڑھا لیں. تو بیبی سٹیپس لیتے ہوئے انسان جیسے واک بھی کرتے ہیں نا, تو پہلے دن آپ 1 میل نہیں چل سکتے, کیا کرتے ہیں تھوڑا چلتے ہیں, پھر تھوڑے دن بعد پھر کچھ ایک وقت آتا ہے کہ لمبی سے لمبی واک آپ کو کوئی بادر نہیں کرتی, کیونکہ آپ یوز ٹو ہو چکے ہوتے ہیں. اسی طرح یہ ہے کہ جیسے روزوں میں بھی آگے آ رہا ہے, مہینے میں 3 روزے یا سوموار اور جمعرات کا روزہ, تو یہ چیزیں ریکمینڈیڈ ہیں. انشاءاللہ آگے ہم دیکھتے ہیں. وَأَن مُجِيبَةَ الْبَاهِلِيَّةِ عَنْ أَبِيهَا أَوْ أَمِّهَا
انہ اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجیبہ باہلیہ، مجیبہ لڑکی کا نام ہے، باہلیہ نسبت ہے، اپنے باپ یا اپنے چچا سے روایت کرتی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. ثم انطلق، پھر چلے گئے. فاتاہ بعد سنہ، پھر 1 سال کے بعد واپس آئے. وقد تغیرت حالہ وہیئتہ، جبکہ ان کی حالت اور حیت بدل چکی تھی، ان کا تو حال ہی کچھ نہ رہا. فقال یا رسول اللہ اما تعرفنی، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے پہچانتے نہیں؟ اما تعرفنی، قال ومن انت، آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ قال انا الباہلی الذی جئتک عام الاول، تو وہ کہنے لگے کہ میں وہ باہلی ہوں جو پہلے سال آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، یعنی پچھلے سال آیا تھا. قال فما غیرک، آپ نے فرمایا تم میں یہ تبدیلی کیسے آ گئی، تمہیں کس چیز نے تبدیل کر دیا ہے؟ وقد کنت حسن الہیئۃ، تم تو اچھی حالت والے انسان تھے، تم تو بھلے چنگے تھے، تمہیں کیا ہوا؟ قال، تو انہوں نے عرض کیا ما اکلت طعاما منذ فارقتک الا بلیل، اللہ اکبر، میں جب سے آپ سے جدا ہوا ہوں صرف رات کو کھانا کھایا ہے، صرف 1 meal only. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذبت نفسک، تم نے اپنے نفس کو عذاب میں مبتلا کیا، تم نے تو اپنے آپ کو خود مصیبت میں ڈال لیا. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا صم شہر الصبر، تم صبر والے مہینے کا روزہ رکھو، یعنی رمضان. رمضان کو شہر الصبر بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں بہت سی چیزوں سے صبر کرنا ہوتا ہے. وَيَوْمًا مِّن كُلِّ شَهْرٍ، اور ہر مہینے میں 1 روزہ رکھو. قال زدنی، تو انہوں نے کہا میرے لیے اور زیادہ کر دیجئے، اضافہ فرمائیے. فَإِنَّ بِي قُوَّةً، کیونکہ مجھے قوت حاصل ہے. قال صم یومین، آپ نے فرمایا ہر مہینے میں 2 روزے رکھ لو، 2 دن کے. قال زدنی، وہ پھر عرض کرنے لگے کہ مجھے اور زیادہ کی اجازت دیں. قال صم 3 ایام، تو آپ نے فرمایا کہ 3 دن کے روزے رکھ لو. قال زدنی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اور زیادہ کر دیں. قال صم من الحرم واترک، آپ نے فرمایا حرمت والے مہینے میں روزہ رکھو اور چھوڑ دو. وقال باصابعه الثلاث وضمها ثم ارسلها، اور آپ نے اپنی 3 انگلیوں کے ساتھ اشارہ فرمایا، پھر انہیں ملایا اور پھر انہیں چھوڑ دیا. 3 رکھو پھر چھوڑ دو، ایسے کر کے. اور صبر والے مہینے سے مراد وشہر الصبر رمضان، رواہ ابو داؤد. یہ روایت ضعیف ہے، علامہ البانی اور دارالسلام کے محققین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. بہرحال اس کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ مجیبہ باہلی کے والد کا نام عبداللہ بن حارث الباہلی تھا، اور اگر یہ ان کے چچا کا واقعہ ہے تو ان کا نام نہیں معلوم. بہرحال یہ صرف رات کو کھانا کھاتے تھے، دن کو ہمیشہ روزہ رکھتے، جس سے ان کی صحت بہت متاثر ہوئی. تو اس کو دیکھ کر آپ نے انہیں روزہ رکھنے سے منع کیا، اور اس کی بجائے یہ تاکید کی کہ ہر مہینے میں بالخصوص حرمت والے مہینوں میں 3 روزہ رکھ لیں. ہر مہینے 3 روزے رکھ کر چھوڑ دیں. 3 روزوں کا ثواب کتنا ہوگا؟ 10 مہینے کے برابر ہو جائے گا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کمزور مومن جو ہیں وہ مہینے میں 3 دن سے زیادہ روزہ نہ رکھیں جن کو کوئی ویکنس ہے، لیکن جو صحت مند ہیں، جو افورڈ کر سکتے ہیں، وہ زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں. وہ 100 میں داؤدی بھی رکھ سکتے ہیں، 1 رکھیں 1 چھوڑے. میں کسی کو جانتی ہوں ہمیشہ سفر میں ہو حضر میں ہو ایسے ہی روزے رکھتے ہیں، 1 رکھتے ہیں 1 چھوڑتے ہیں. زندگی بھر کی عادت ہے، جس کو اللہ توفیق دے. اصل میں 1 دن چھوڑنے کی بات یہ ہے نا کہ اگر روز ہی روزہ رکھے تو پتہ ہی نہیں چلتا، پھر روزے کی عادت ہو جاتی ہے. جب 1 دن چھوڑتے ہیں پھر تکلیف ہوتی ہے، روٹین خراب ہوتی ہے. تو اس روٹین کی چینج سے پھر انسان کے اندر تھوڑا سا وہ آتا ہے نا کہ تو پھر وہ اللہ کی خاطر عادت توڑنا جو ہے وہ بھی ایک اجر کا باعث ہے. تو بہرحال اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کسی بھی نیکی کے کام میں اپنے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالے کہ جس کے اٹھانے کی اس کے نفس میں طاقت نہ ہو، اور یہ کہ اپنے نفس کو عذاب نہ دے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اللہ بہت قدردان اور بہت علم والا ہے. تو بہرحال جو سیکھنے کا سبق ہے وہ تو یہی کہ ہر چیز کے اندر اعتدال ضروری ہے. کسی بھی ایک نیکی کی طرف اتنا نہ جھک جائیں کہ باقی چیزیں متاثر ہوں. کل بھی میں نے ایک بات کہی تھی آپ کو، اگر یاد ہو، 3 کاموں میں اعتدال رکھیں، عبادت، خدمت اور دعوت دین. یعنی یہ تینوں کام کریں لیکن ان تینوں کا حق ادا کریں اپنی اپنی جگہ. قیام اللیل کی عادت ڈالنی ہے، چاہے 2 رکعت ہی کیوں نہ ہو. لایانی باتوں سے بچنا ہے اور نفلی روزوں کی بھی کوشش کرنی. بدگمانی جو ہوتی ہے کسی کے بارے میں، قرآن مجید میں آتا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، بہت زیادہ بدگمانی سے بچو کیونکہ بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی تجسس دل کی نہیں ہے. اچھا، اسی طرح شرک کیا ہے؟ شرک کہاں ہوتا ہے؟ اعتقاد دل میں ہوتا ہے. نفاق کہاں ہے؟ حسد کہاں ہے؟
ٹھیک ہے. تو یہ دل کی حرمت کے کام ہے. پھر اسی طرح اعضاء میں سب سے پہلا زبان ہے جس سے بہت غلطیاں ہوتی ہیں, تو اس کی لسٹ ہے نا. ٹھیک. پھر کھانوں میں حرام حلال کی کھانے میں پرواہ نہ کرنا. پھر اعضاء میں نگاہ کے بھی کوئی حرام کام ہے نا. ٹھیک ہے. پھر کان. ٹھیک ہے. اب سمجھ آ گئی. آپ کا سوال اچھا تھا, اس سے اور کلیئرٹی آ گئی نا باتوں میں, کیونکہ بعض اوقات ہم ایک اسٹیٹمنٹ پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کو پریکٹیکلی دیکھتے نہیں کہ کہاں فٹ ہوتی ہے. اور اسی طرح ہاتھوں سے کسی کے اوپر ظلم ڈھانا, پاؤں سے غلط جگہوں پہ چل کے جانا. ٹھیک.